بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے عظیم وطن کو سلامت رکھے اور یہاں مشکلات کم ہوں تاکہ لوگ خوشحالی کی طرف بڑھے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبر ہے؟ جی، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر ریلوے شیخ رشید سمیت کورونا متاثرین کی تعداد 1,01,102 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس وبا کا علاج نہیں ہے، اور بلوچستان کے ایک وزیر سردار محمد ناصر جو ہیں وہ کورونا کے باعث آج انتقال کر چکے ہیں، سردار در محمد ناصر۔ جبکہ نیوزی لینڈ 75 دن کے کڑوے لاک ڈاؤن کے بعد دنیا کا پہلا کرونا فری ملک بن گیا ہے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر حکومت نے شوگر مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر اور دیگر اداروں کو 90 روز کے اندر اندر کارروائی مکمل کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کو 20 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا حساب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح دی تھی، لیکن چینی کی قیمت ایک رات میں کم نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن نے پھپتی کسی ہے کہ اپنے بندے کو بھگا کر حکومت اپنی چوری چھپانے کے لیے الزامات تراشی کر رہی ہے۔ امریکی خاتون ٹریول بلاگر سنتھیارچی نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر عجیب و غریب قسم کے الزامات عائد کیے ہیں۔ الزامات کے بعد ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ الزامات پر قائم ہوں اور ثابت کروں گی، اور ثابت کرنے کے لیے ہر حد تک جاؤں گی۔ جبکہ مختوم شہاب کہتے ہیں کہ الزامات غلط ہیں، وہ ساری باتیں کسی کے کہنے پر کر رہی ہیں۔ اور علی حیدر گیلانی نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی تو وہ 9 برس خاموش کیوں نہیں۔ ان تمام باتوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مظہر برلاس صاحب، کورونا کی صورتحال بہت زیادہ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی پازیٹیو آ گیا ہے، شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں، بلوچستان کے ایک وزیر انتقال کر چکے ہیں سردار در محمد ناصر، اور بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں۔ 1,00,000 سے تعداد اوپر چلی گئی ہے۔ واقعی جی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن اس صورتحال میں جو چند دن پہلے بھی آپ نے ذکر کیا تھا، آج بھی آپ نے وہ خوشخبری سنائی ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ کرونا فری کنٹری بن گیا ہے، اور انہوں نے 75 دن کا کڑوا لاک ڈاؤن گھونٹ پیا اور کڑا لاک ڈاؤن کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ اب آگے آرام سے کرونا سکون سے رہیں گے وہ۔ ہاں، لیکن اب وہ سکون سے جو رہنا ہے وہ ایسے ممکن ہے کہ وہ کسی کو آنے نہ دیں اپنے ملک میں۔ یا جو آئے گا اس کا، جس طرح ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، اس کو کوارنٹائن کیا ہاں، جائے یا اس کو دھیان دیا اب جائے۔ یہ جو ہماری صورتحال ہے، ہماری صورتحال جی یہ عجیب ہونی تھی، اس کا اندازہ پہلے سے تھا، اس لیے عجیب ہونا تھی کہ ایک تو ہمارے ہاں جب عید سے پہلے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اور شاپنگ سینٹر کھول دیے گئے، تو ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح چلے گئے، جی، کوئی احتیاط نہیں کی، سوشل ڈسٹنس کا مظاہرہ نہیں کیا، صحیح ہے۔ تو ظاہر ہے کرونا نے پھیلنا ہی تھا۔ اور پھر یہ بات ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان میں 99 فیملیاں جو ہیں وہ تو ایک ٹاول یوز کرتی ہیں، یا برتن ایون ایک ہی استعمال ہوتے ہیں، تو اس طرح کرونا سے بچنا ہمارا ممکن نہیں تھا۔ اب اس میں احتیاطی تدابیر تھیں، وہ لوگوں نے اپنائی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں اب گورنمنٹ کیا کرے، لوگوں کو رو رو کے کہے، اور ڈاکٹرز ہمارے کتنے چلے گئے، اس میں افسران بھی چلے گئے، لوگوں کو اثر نہیں ہو رہا، لوگ پھر بھی نہیں باز آ رہے۔ ابھی بھی اب دیکھیے کسی کی نماز جنازہ میں جانا ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں جانا پڑتا ہے، ظاہر ہے، فاتحہ خوانی پہ بھی جانا پڑتا ہے، ایسے ہی۔ اور کوئی کل شریف کا کوئی ختم ہو اس پہ جانا پڑتا خوشی ہے، غمی تو میں ظاہر ہے، آپ سارا کو جانا بالکل پڑتا ایسے ہے۔ ہی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، ایسے ہی۔ کچھ جگہوں پہ شاید کرتے ہوں، پڑھے لکھے علاقوں میں،
لیکن اکثریت ایسا نہیں ہے۔ برلاس صاحب، یہ اداکار وہ نوید رضا وہ بھی بیمار ہوا ہے، اس نے ایک بڑا میسیج دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے تھے کرونا پازیٹیو کے لیے، جب دم گھٹتا ہے، جب سانس گھٹتا ہے، جب بخار ہوتا ہے تو ایک اذیت ہوتی ہے، اور اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ ابھی سیریس ہو جاؤ، یہ باتیں نہ کہا کرو کہ یار کرونا ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے نا، ہاں ایک ٹرینڈ ہم تو ہمارے انتظار ہاں، کرتے نہیں ہیں بھی ہمارے نہیں خاندان میں کوئی مرے، کوئی بیمار ہو تو پھر نہیں پتہ نہیں چلے جی، گا ہمارے، بڑی اب تو وہ بھی ایک پراپیگنڈا بڑی شدت سے ہو رہا ہے، اور ہوا بھی ہے کہ نہیں جی کرونا شرونا کچھ نہیں جی، ایسے جی پھیلائی ہوا ہے جی، ایسے جی بات پھیلائی ہوئی ہے، کرونا ہے ہی نہیں، سرے سے وجود ہی نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن بھائیو عزیز ہم وطنوں، سمجھ جاؤ یہ وبا ہے اور یہ کسی کو نہیں بخشتی، اس میں احتیاط کریں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بڑے ایکٹیو تھے، لیکن کرونا کا شکار ہو گئے، اور اب اس سے پہلے قرنطینہ شہباز کر شریف لیا صاحب نے ہے۔ اپنے آپ کو کوارنٹائن کیا ہوا تھا، شیخ رشید صاحب نے آپ کو کوارنٹائن کر لیا ہے، شیخ رشید صاحب کا بھی پازیٹیو آ گیا ہے۔ جی اچھا وہ ہمارے دوست ہیں خونزادہ چٹان، جی ان جی کا پازیٹیو آ گیا ہے۔ جیسے آپ نے یہ بلوچستان کے وزیر کا بتایا، سردار در محمد ناصر جو ہیں، جی وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح یہ میاں جمشید تھے جو ایم پی اے کے پی کے سندھ کے وزراء جو ہیں، ایک تو وہ تو کم از کم 5-6 پارلیمنٹیرین اپنی زندگی کی بازی ہار ہار گئے۔ چکے ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے ایک صحافی بھی لاہور کے وہ بھی ڈاکٹرز شہید کا ہو تو یہ ہے نا جی، دیکھیے علی رضا صاحب، میں ڈاکٹرز کو ویسے سلوٹ بھی کرتا ہوں، جی ہمت ہے ان کی، کہ پتہ ہے کہ یہ ساری کرونا وارڈ ہے اور اس میں جانا ہے، اور اگر میں گیا، یہ ڈاکٹر کا بھی دماغ ہے نا، اس کے ذہن میں ہوتا ہے، میں گیا مجھے کرونا ہو گیا، میرے گھر میں بھی ہو جائے گا، میرے خاندان میں یہ پھیل جائے گا، اس کے باوجود وہ ہمت کر رہے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر اتنی ہمت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی کوئی ہمت دکھانی چاہیے احتیاطی تدابیر کے طور پر۔ لیکن مسر برلاس صاحب، جو ایک عمومی تاثر ہے کہ لوگوں نے سیریس اس وجہ سے نہیں لیا، اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ حکومت نے کوئی اپنی واضح پالیسی نہیں بنائی، گو مگو کی کیفیت میں رہی، یہ گو مگو کی کیفیت اتنی بڑھی کہ ان کو سمجھ خود ہی نہیں آئی، اور ابھی تک بھی وہ اس بات میں نہیں ہے کلیئر، کیونکہ ہمارے سامنے ایک دیکھیں نا، ایک کامیاب کیس سامنے آ گیا نیوزی لینڈ کی صورت میں، جس کا ہم نے جان بوجھ کے دوبارہ والا، کیونکہ ابھی انہوں نے آفیشلی آج اناؤنس کیا جیسنڈا نے، اس نے کہا کہ میں کیبنٹ سے اجازت لے کے ملک کھولنے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے نا انہوں نے، ہمارے ہاں تو مطلب ہم لیکن خود ہی حضور تقریروں میں ہماری میں کنٹروورسی تھی، اچھا یہ کر لیں یہ نہ کریں، اور ہمارے آپ کے جو ملک کی شرح خواندگی کی جو کیفیت ہے، جو غربت کی جو کیفیت ہے، جو جہالت کی کیفیت ہے، اس میں اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ یہ بندے خود ہی سارے سیانے ہو کے آرام سے گھر بیٹھ رہیں گے، تو میرا خیال ہے یہ توقع رکھنا لیکن بھی ابس تھی، اس میں دیکھیے ان کی جیسے بے آپ وقوفی نے اپنی جگہ عوام کی، جیسے آپ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ شرح خواندگی بہت کم ہے، غربت بہت زیادہ ہے اور جہالت ہے، جی تو ایسے منظر میں معیشت بھی ہماری کمزور ہے، ہم شاید وہ انتظامات نہیں کر سکتے تھے جو نیوزی لینڈ والوں نے کر لیے، ٹھیک ہے جی، صحیح، تو ہمیں ایک طرف کمزور معیشت کے ساتھ چلنا تھا۔ اب دیکھیے ہمارے کئی اداکار شکار ہو گئے اس جی کا۔ اچھا میں وہ خبر اب تو پتہ نہیں ابھی کنفرم ہے نہیں ہے، وہ آپ کر دیجئے گا کہ وہ ہماری بڑی شاندار اداکارہ روبینہ اشرف جو ہیں وہ بیمار تھیں، بڑی شدید کیفیت ہے ان کی ٹھیک ہے، خرابی کی جو چل اور رہی ہے بیماری کی، پتہ نہیں اللہ ان کو وہ زندگی دے، حفاظت میں زندہ رکھے، ہیں یا نہیں ہیں، بالکل ان کی حالت ویسے آج بہت خراب بہت تھی، خراب تھی، ایسے ہی ٹھیک ہے، ہے۔ اچھا مجھے اس لیے بھی اندازہ ہے کہ وہ ان کے والدین جو تھے وہ نارووال کا ایک قصبہ ہے کنجروڑ نامی، وہاں سے شفٹ کر کے گئے تھے کراچی، صحیح، تو دیکھیے میں تو علی رضا صاحب ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی جن کا ٹیسٹ کرونا پازیٹیو آیا ہے اللہ انہیں صحت دے اور جو رہتے ہیں ان کو بچائے، لیکن لوگوں کو خود بھی احتیاط کرنی ہوگی۔ اچھا ایک اس میں امپریشن یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کرونا پازیٹیو آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ایک اچھا خاصا فگر ہمارے پاس ہے جو لوگ ٹھیک ہوئے،
اور یہ ظفر مرزا صاحب نے کہا کہ جو لوگ اس کا نشانہ بنے اس میں کوئی 74% لوگ وہ تھے جو دیگر امراض کا شکار بھی تھے، کوئی شوگر کا، کوئی بلڈ پریشر کا، کچھ اور وجوہات بھی تھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 50% لوگ جو ہیں جو ان میں انتقال کر گئے ان کی عمریں 75 سال سے زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ اس میں اصل دیکھیے آپ نے خود بچنا ہے، اب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو بچائے گا، یہ بات نہیں اس میں دو ہے نا چیزیں، ایک تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں، دوسرا آپ اپنی غذا کو ایسا بنائیں جس میں قوت مدافعت میں اضافہ ہو۔ مثلاً بہت سے لوگ جو ہیں وہ ادرک کا قہوہ پی رہے ہیں، بہت سے لوگ سنا مکی کا قہوہ پی رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں لہسن کھا رہے ہیں، اچھا جو خوبانی ہے وہ کھا رہے ہیں، اب آم آ گیا ہے آم کھائیں، اچھا لیمو کا استعمال کرتے ہیں لوگ، دارچینی کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو بزرگوں سے سیکھنا ہوتا ہے نا، یہ بڑی بات ہے۔ ایسے ہی ہمارے جو بزرگ تھے وہ جو نانیاں دادیاں تھیں وہ یہی چیزیں استعمال کیا کرتی تھی۔ صحیح ہے، بالکل۔ اچھا اب لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں ہلدی بڑی مفید چیز ہے، اچھا وہ اکثر دودھ میں ڈال کے ہلدی دے دیا کرتی تھی۔ اچھا لہسن پیاز ہے وہ بہت کچا ادرک، ٹھیک ہے، کچا ادرک، ساری چیزیں اچھا لونگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ یہ قوم آ گئی برگر پہ۔ وہ ایسے، لیکن میں آپ سے ایک اور سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ایک معاملہ، ایک سچائی یہ ہوئی، ہمارے سامنے بہت ساری ایسی خبریں موجود ہیں کہ کچھ لوگ کرونا پازیٹیو نہیں تھے، ان کو کرونا پازیٹیو قرار دے کے اس انداز میں دفن کیا گیا، بعد میں ان کا رزلٹ نیگیٹو آ گیا۔ اس طرح کے رپورٹس واقعات ہیں۔ پھر یہ رپورٹس بھی ہیں کہ کہیں سے ایک لیبارٹری سے پازیٹیو آ گیا، دوسری لیبارٹری سے اسی دن کا رزلٹ اسی بندے کا نیگیٹو آ گیا۔ تو اس نے بھی عام آدمی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور ایک مثلا اور اس پہ کمائی کا ذریعہ بھی قرار پایا۔ ایک بندے کا اگر ایک جگہ سے پازیٹیو آیا ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو اس نے فوراً دوسری جگہ سے جا کے کروایا۔ اچھا اس میں دیکھیے آپ کا جو سسٹم ہے سارا، آپ کا پرائیویٹ سیکٹر، آپ کا سرکاری سیکٹر، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے، اس کو کرونا نے اور کچھ ہوا نہیں ہوا، یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ بے نقاب کرتی ہے۔ آپ کی لیبارٹریاں جعلی ٹیسٹ کرتی ہیں، جی ثابت ہو گیا ایسے ہی۔ کہ ایک لیبارٹری پازیٹیو کر رہی ہے، دوسری نیگیٹو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تیسری والے کہتے ہیں وہ ٹیسٹ ہی گم ہو گیا ہے۔ مجھے تو آج کسی نے ایک رپورٹ بھجوائی ہے، اللہ دتا صاحب کی رپورٹ ہے کہ ان کی پریگننسی پازیٹیو آئی ہوئی ہے۔ او شاباش۔ تو ہمارے ہاں دیکھیے یہ حکومت وقت جو ہے اس کو چاہیے کہ یہ لیبارٹریوں والوں سے بھی کوئی حساب لے، یہ پیسے کمانے کی مشینیں تو نہیں انہوں نے لگائی ہوئی، موجیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ویسے یہ ہے، میں آج بھی کسی جگہ بات کر رہا تھا کہ 100 ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو انہوں نے ایسے گنتی رکھی ہوئی ہے، لڑکا بٹھایا ہوا ہے اور یار یہ 80 پازیٹیو کر دو کو 20 نیگیٹو کر دو، صحیح ہے۔ وہ ایسے لسٹ پکڑتا ہے، بس یہ ٹیسٹ اس میں ڈال دو، اس میں وہ آپ کی لیبارٹریاں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو اس طرف تو توجہ دینی چاہیے، آپ اپنا سسٹم تو ٹھیک کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ ظفر مرزا صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ بابا آپ ہیلتھ منسٹر ہیں اس ملک کے، آپ کم از کم ڈنڈا چلائیں ان پہ، یہ آپ کی لیبارٹریاں کیوں نہیں ٹھیک، نہیں تو بند کریں، تالا لگائیں ان کو، جو لیبارٹری صحیح کام کر رہی ہے اس کو کہ کام جاری رکھے، اور جو نہیں صحیح کر رہی انہیں تالا لگا دیں۔ اچھا معیشت پہ بھی بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ 1.7 بلین ڈالر ہمارے کم ہو گئے ہیں غیر ملکی جو کرنسی کے۔ وہ تو ہونے ہی تھے، جب آپ کا کاروبار زندگی ٹھپ ہو گیا، جب آپ کی زندگی کا پہیہ رک گیا تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ جب آپ کی ایکسپورٹ رک گئی، امپورٹ رک گئی، جب سارے سلسلے رک گئے زندگی کے، تو یہ تو ہونا ہی تھا آپ کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ اور یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا، ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور ابھی اندیشہ ہے مزید ہونے کا۔ عالمی معیشت کو آپ نے کہا ہے نا، انٹرنیشنل کو، عالمی معیشت کو 5.8 کھرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سلسلہ رہا کچھ دن اور تو یہ 8.8 کھرب ڈالر تک جائے گی بات۔ یہ تو ہوگا، یہ ایسا تو ہونا ہی ہے، یہ تو ہوگا۔ یہ تو ہوگا، اس لیے کہ جب آپ کا
کام ہی سارا بند ہے، آپ کے کارخانے بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، آپ کا کاروبار بند ہے، تجارت بند ہے، تو یہ سب کچھ تو ہوگا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اس کرونا کی وجہ سے انسانی زندگی، انسانی سماج، انسانی نفسیات اور انسانی معیشت کتنی متاثر ہوئی ہے، اس پہ بات چیت جاری تھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے کرونا کی بات ہو رہی تھی، کرونا کی تباہ کاریوں کی بات ہو رہی تھی اور کرونا کے اثرات کی بات ہو رہی تھی، لیکن مجھے ایک سوال کرنا ہے مظہر برلاس صاحب سے۔ مظہر برلاس صاحب، ادھر کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرنے کی آفر دی، لیکن اس کے اوپر جواب بھی ان کو کوئی اچھا نہیں ملا۔ شوگر کے ایشوز، آٹے کے ایشوز، چینی کے معاملات جو ہیں وہ اس کی ایک رپورٹ آ گئی ہے، اس رپورٹ کی طرف تو بعد میں بڑھیں گے، لیکن کیا یہ بھی تو ایک بات تاریخ میں لکھی جائے گی یا ایک مورخ لکھ رہا ہوگا یا کوئی دیکھ رہا ہے کہ جب اس ملک میں ایک وبا کی ایسی خوفناک صورتحال تھی تو یہاں وبا سے لڑنے کی بجائے آپس میں لڑنے کا معاملہ بڑھ رہا ہوا تھا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپس میں کیوں لڑے ہیں؟ وبا میں تو ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا لوگوں کا، قوم کا، پاکستانیوں کا، مگر یہ جو شوگر والے ہیں انہوں نے بھی لوٹا اس قوم کو۔ اچھا، قوم کو الگ لوٹا اور سرکار کو الگ لوٹا، صحیح ہے۔ تو دونوں طرف سے انہوں نے پیسے کمائے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ سیاست کے لیے اور کوئی موضوع نہیں ان کے پاس، تو اب وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ کہا، جب چینی کا بحران پیدا ہوا تو اس کے بعد تحقیقات ہوئیں، تو جب چینی مافیا کے لوگ ملوث پائے گئے تو انہوں نے کہا بھئی ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ انکوائری ہوئی، رپورٹ آ گئی، اب انہوں نے ایف آئی اور نیب کو کہا بھی ان کے خلاف کارروائی کرے، مقدمات ان پہ بننے چاہیے۔ اور یہ اب تحقیق کیا ہوگی؟ اب تحقیق ہو رہی ہے 1985 سے لے کر کہ کس طرح ان خاندانوں نے ملیں لگائیں اور پھر ان ملوں پہ جو قرضہ لیا گیا وہ کس طرح معاف ہوا۔ قرضے سے ملیں لگائی، چلانے کے لیے بھی قرضہ لیا، صحیح ہے۔ وہ قرضے معاف ہوئے، پہلے مل لگانے والا قرضہ معاف ہوا، پھر چلانے والا معاف ہوا، صحیح ہے۔ پھر جو آ گیا جی اب جی ہم چینی بناتے ہیں تو اس میں سبسڈی آ گئی۔ صحیح ہے۔ تو اسی لیے تو یہ کہا ہے انہوں نے شہزاد اکبر نے کہ بھئی شاید حقان عباسی صاحب بھی تیار رہے نا 20 ارب کی سبسڈی دینے کا حساب دیں، تو اس میں سارے لوگ ہی ملوث ہیں۔ صحیح ہے۔ اب یہ جو شوگر مافیا جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کسی سیاسی جماعت کو ہم بری و ذمہ نہیں قرار دے سکتے، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں ہیں، اس حمام میں سارے نہائے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور بڑے سیاسی خاندان، مسلم لیگ کاف کے بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، شیرپاؤ گروپ کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، تو یہ سب جو ہیں، اس کے علاوہ بھی 2-3 سیاسی خاندان ہیں جو نگران دور میں بن جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی ملیں ہیں۔ تو بھئی یہ جو ملیں لگائی گئیں جس کا پاکستان کو تو فائدہ ہوا نہیں۔ کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ پاکستانی لوگوں کے لیے اگر چینی امپورٹ کی جائے آج بھی تو ان کو سستی ملتی ہے۔ آپ کی ملوں کا فائدہ تو تب ہوتا کہ ان کو چینی سستی ملتی، لوگوں کی جیبوں پر آپ نے ڈاکہ ڈالا۔ اچھا، پھر آپ نے پاکستان کی کیا خدمت کرنا تھی؟ آپ نے پاکستان کا سرکاری خزانہ لوٹنا شروع کر دیا، پھر پاکستان کا پانی آپ کا گنا پی گیا سارا۔ اچھا، جو ہمارے پاس زمین ہے کاٹن کے لیے وہ سارا ساؤتھ پنجاب میں ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں آپ نے ملیں لگا دی، ساؤتھ پنجاب میں آپ نے گنا کاشت کر دیا، پانی آپ کا گنا پی گیا، آپ کے ملک میں پانی پہلے ہی کم ہے۔ تو یہ سارا ظلم زیادتی پچھلے 35 سال میں ہوئی،
اس کا حساب ہونا چاہیے. لیکن مظہر برلاس صاحب میرے ساتھ زیادتی اس دور میں یہ ہوئی کہ چینی 18 سے 19 روپے کلو مہنگی ہو گئی. میرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ آپ نے مہنگی کیوں کی؟ آپ نے تو مجھے سہولتیں دینے کے لیے آئے تھے. آپ تو بڑے نیک اور پارسا اور مقدس لوگ تھے، اور آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں سکھ کا سانس آنا چاہیے تھا. چینی ہو گئی مہنگی، آپ نے اس مہنگی چینی کا لیا ایکشن لینے کے بعد پھر آپ نے پچھلوں پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، وہ کرپٹ ہیں، ان کو بالکل کھینچیے، ان سے حساب ضرور لیجئے، لیکن آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم چینی سستی نہیں کر سکتے. شہزاد اکبر صاحب نے رات کو بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا بھائی راتوں رات چینی سستی نہیں ہو سکتی. بھائی سستی نہیں ہو سکتی تو مجھے آپ کی اس انکوائری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی ایک عام پاکستانی آدمی کو جب بحران تھا تو چینی 70 روپے کی تھی. جی جب انکوائری شروع ہوئی تو 80 روپے پہ پہنچ گئی. جب انکوائری سامنے آئی اور کارروائی کا کہا تو 90 روپے کی ہو گئی. تو بھائی یہی بات ہے نا، تو یہ تو بھائی صاحب آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے عوام کے. ہم اب ایک ایشو پہ یہاں روئے. پچھلے دنوں ہم اس پہ روئے تھے کہ بھائی جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو چیزیں سستی کیوں نہیں ہوتی. 2 دن ادھر ہم لگے رہے. جی پھر وزیر اعظم صاحب کو ہوش آیا جی کہ واقعی ایکشن لینا چاہیے، واقعی یہ بات ٹھیک ہے. چلے ان کی مہربانی، انہوں نے ایکشن لیا. جی اب گزارش یہ ہے ایکشن کے بعد بھی ایکشن لے لیا ہے کاغذی طور پہ، پیٹرول ابھی بھی نہیں مل رہا. یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے. ہاں، اور اس حکومت کا زمینی حقائق سے تو واسطہ ہے نہیں. جی جی بس وہ ٹی وی پہ اور آ کے خطابات فرما دینے اچھا، ہیں یہ اور جو پچھلے بڑے فلاں پیراشوٹرز ہیں تھے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ آپ خدا کا بھائی واسطے اس آپ بتائیں آپ حکومت کیا کر رہے میں ہیں؟ بہت سے پیراشوٹرز ہیں جن کا اس ملکی معاملات سے یا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، آپ نے پیراشوٹرز کا ایک اپوزیشن رہنما نے کہا، پتہ نہیں آپ اس بات سے اتفاق کریں یا نہیں، یا کسی سیانے نے کہا کہ کچھ بگڑے ہوئے امیر زادوں کا ایک کلب جو ہے وہ ملک چلا رہا ہے، ان کو غریبوں کا ککھ پتہ نہیں ہے کہ پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، پیٹرول، چینی، مرچیں، آلو، ان کی قیمتیں ہوں تو انسانی زندگی کتنی پریشانی سے کا شکار ہوتی ہے. ان کو درد ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ غلط بات ہے یا ٹھیک ہے، لیکن لوگ امپریشن یہ لے رہے ہیں. صحیح ہے، ان کی بات بھی صحیح ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے. دیکھیے میں اس ملک میں کافی عرصے سے حکومتیں دیکھ رہا ہوں اور اقتدار کے ایوانوں میں آنا جانا بھی ہے. میں بڑی بدقسمتی سے یہ کہنے لگا ہوں، بہت مجھے دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اکثر جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں یا ایوان صدر میں. او جی آپ نے یہ کوٹ کدھر سے لیا ہے؟ آپ کی ٹائی بڑی شاندار ہے، آپ کے جوتے بڑے شاندار ہیں. سر آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. ہاں لگتا ہے آج آپ نے بہت اچھی ایکسرسائز کی ہے. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے گا وہ میرے بیٹے نے فلاں گاڑی لے لی ہے، وہ میرے بیٹے نے فلاں چیز لے لی ہے. تو پاکستان کے وہ ایوان جہاں پاکستان کے دکھ درد کا مداوع ہونا چاہیے وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں. میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں. یہ کپڑوں کی، کھانوں کی باتیں کرتے ہیں. انہیں کیا یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ بھوکے ہیں؟ انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کے پاس یونیفارم نہیں ہے؟ کتنے بچے ایسے ہوں گے جو بس کا کرایہ بھی نہیں افورڈ کرتے؟ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے جب یہ کمیشن بننے کا حکم دیا، تحقیقات کا حکم دیا، اس وقت بات ان کے مد نظر یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو غصہ آیا، درد دل رکھتے ہیں کہ بھائی یہ آٹا کیوں مہنگا ہو گیا، آٹا کیوں ناپید ہو گیا، چینی کیوں مہنگی ہو گئی. سوال یہ تھا. جواب کیا آیا؟ سوال گندم جواب چنا آیا کہ وہ 20 ارب کی شاید خاقان عباسی نے جو ہے نا وہ سبسڈی دی تھی، اب اس کا حساب کرنا ہے. اچھا، اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، ایک تو جو سوال تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچے تحقیق کرنے والے ہیں انہوں نے بھی وزیر اعظم کی توجہ جو ہے نا ڈائیورٹ کی ہے، اصل معاملے سے دوسری طرف لے کے گئے ہیں. بھائی وزیر اعظم کی توجہ تو رہنے نہیں دیتے ایک طرف. اب یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے، خاص طور پر وزیر اعظم آفس میں بیٹھے ہوئے جو بیوروکریٹ ہیں وہ وزیر اعظم کی توجہ ایک طرف نہیں ہونے دیتے. ابھی یہ ترقیاں ہوئی ہیں نا، ایک دو میرے ایسے بندے جاننے والے جو گریڈ 21 میں ہیں لیکن وہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی آنکھ کا تارا نہیں ہے.
تو ان کو دوسری مرتبہ بھی بورڈ میں یا تیسری مرتبہ بھی بورڈ میں ریجیکٹ کر دیا گیا خوار ہے ہوں گے نا پیچھے. پھر ظاہر ہے آنکھ کا تارا بننے کے لیے وہ جو ڈیو ایک پروٹوکول ہے اس کو انہوں نے فالو تو وزیر اعظم صاحب اس پر بھی ذرا دیکھیں کہ آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے, آپ کے آفس میں سینئر بیوروکریٹ کیا کر رہے ہیں, کیوں وہ حقداروں کو حق نہیں لینے دیتے. ایک سوال اور ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ چینی کا جو سیکنڈل ہے اس کا مین کردار کا الزام جو تھا وہ جہانگیر ترین پہ تھا. جہانگیر ترین ایک دن اڑتے ہیں, فلائٹ کر جاتے ہیں ملک سے باہر, اور اس سے اگلے دن جو ہے یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے اور معاملہ نیب اور دوسرے اداروں کے سپرد کیا جاتا ہے. اپوزیشن پھبتی کستی ہے کہ اپنا بندہ نسا کے, بھگا کے, دوڑا کے, اڑا کے, اب آپ ہمیں خواہ مخواہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو. بالکل صحیح ہے, یہ پھپتی کستی ہے نا, ہاں جی, تو یہ پھپتی ان پر بھی کسی جانی چاہیے. کیسے؟ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو آپ سنیں, انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں تو میں نے ضمانت کرا لی. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ چیئرمین نیب نے ان کے وارنٹ سائن کر دیے ہیں تو وہ نیب نہیں گئے, تو اس لیے وہ ہائی کورٹ چلے گئے. تو گزارش یہ پاکستانی سیاستدانوں کی چالیں ہیں. اب جہانگیر ترین جو ہیں ان کے ظاہر حکومت میں روابط ہیں, انہیں شہزاد اکبر کے آفس سے کہیں سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی اس کا سارا کچھ ہونا ہے. کیوں پتہ چل گیا ہوگا؟ اس لیے آپ دیکھیے کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں علی ترین, وہ لاہور سے فلائی کر کے اسلام آباد آئے, اور یہ اسلام آباد سے پھر دونوں باپ بیٹا گئے اور نور خان ایئر بیس سے گئے. ایسا ہی ہے, نئے ایئرپورٹ سے نہیں گئے, نور خان ایئر بیس سے گئے, وہ پرانے والا جو ہے نا اس سے گئے. جی 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 جی, ٹھیک ہے, اور جہاز بھی پتہ نہیں رشیا سے آیا تھا. تو پاکستانی سیاستدانوں کا یہ وتیرہ تو ہے. انہوں نے تو خیر اپنے جہاز کا بھی ذکر کیا ہے نا ایک گفتگو میں کہ اگر وہ جہاز نہ ہوتا تو دھرنے میں خطاب نہ ہوتے, لاہور میں پریس کانفرنس سے نہ ہوتی, فلاں جگہ کے دورے نہ ہوتے, پھر شام کو خطابات نہ ہوتے. جہازوں کے بڑے فائدے. ایک منٹ, کیا آصف علی زرداری کو جہاز جہانگیر ترین دیتے تھے؟ کیا نواز شریف کو انہوں نے جہاز دیے تھے؟ وہ بابا یہاں خطاب کرنا ہو نا ہمارے لیڈروں نے تو جہاز آ جاتے ہیں, رینٹ پہ مل جاتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. اکیلے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں 9 جہاز ہیں. ایسا ہی ہے, پاکستان کا واحد ضلع ہے. کراچی میں بھی بندوں کے پاس 9 جہاز نہیں ہیں, لاہور میں بھی نہیں ہے. رحیم یار خان واحد ضلع ہے جس کے سیاستدانوں کے پاس 9 جہاز ہیں, اور ہیلی کاپٹر بھی ہیں, وہ الگ ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب ایک ان میں سے نون لیگ کا ہے, ایک پیپلز پارٹی کا ہے, 2 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. جہازوں والے ہیں بھائی. برلا صاحب آپ باخبر صحافی ہیں, اور میرے جیسے یہ عام لوگ اٹھنے بیٹھنے والے بعض سادہ سادہ سوال پوچھتے ہیں. تو ایک سادہ سا سوال بہت دفعہ پوچھا گیا جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جہانگیر ترین کی غلطی صرف شوگر ہے یا کوئی اور غلطی ہے؟ نہیں, فی الحال سامنے تو شوگر ہی ہے کہ سبسڈی انہوں نے لی, اور لیکن اس میں بھی اپوزیشن جو بات کر رہی ہے نا, میں نہیں سمجھتا وہ صحیح بات ہے. اس لیے کہ اس حکومت میں جو پنجاب حکومت نے سبسڈی دی وہ تو 3 ارب کی دی, تو جو 20 ارب کی شاہد خاقان صاحب نے دی اس کو گن ہی نہیں رہے. کہاں 20 ارب کہاں 3 ارب, انہوں نے تو سبسڈی کم دی ہے. صحیح ہے. اچھا, اس دور میں یہ جو دور شروع ہوا 2 سال سے, اس میں سندھ گورنمنٹ نے نہیں دی, سندھ گورنمنٹ نے سبسڈی نہیں دی. جی جی, لیکن سندھ کی جو ملیں ہیں وہ تو بڑے خاندانوں کی ہیں, پنجاب میں بھی بڑے خاندانوں کی ہیں, او ماڑے بندے کا کم نہیں. جی ظاہر ہے جی, یہ تو اس ملک میں ماڑے بندے کا کوئی کام ویسے ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ماڑے بندے نے تو ماڑا ہی رہنا ہے, اور اس نے مہنگائی کوئی فیس کرنا ہے, اس نے بس تقریریں سننی ہیں جو ابھی تک کی صورتحال ہے, اور جتنے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے پتہ نہیں کب وفا ہوتے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک عام آدمی کی مشکلات کی، کیونکہ ایک عام آدمی کی مشکلات ہی جب حل ہوں گی تو ایک عام آدمی سکھ کا سانس لے گا. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی بات کی جائے، ایک عام آدمی کی بات کی جائے، اپنی بات کی جائے اور اس دکھ درد کی بات کی جائے اور ان روز مرہ کے معمولات کو، سیاسی کشمکش کو اور ایسے ہی سرخ قسم کے، سجیلے قسم کے اور مرچ مسالے والے موضوعات کی بجائے ان موضوعات پہ بات کی جائے جن موضوعات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مظہر برلاس صاحب، ایک غریب کا جو معاملہ ہم بات کر رہے ہیں، مہنگائی کی، بے روزگاری کی، افراتفری کی، کرونا کی، وبا کی، صحت کے مسائل کی، اسی وبا کے شور میں، اسی شوگر کے شور میں ایک نیا شور برپا ہوا. اچانک ایک امریکی خاتون اٹھتی ہے اور اٹھ کے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ بہت کچھ زیادتیاں کی گئیں اور وہ نہیں، آپ کھل کے بات کریں نا، کیا زیادتیاں کی گئی؟ میں کس کا اس نے نام لیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ رحمان ملک صاحب نے اس کو ڈرائیور بھیج کے بلایا، اس کی کوئی مدد کرنا چاہ رہے تھے اور پھر اس کے بعد وہ ہوش و حواس میں نہ رہی. پھر 2000 پاؤنڈ دیے گئے. اس نے ان پر بھی الزام لگایا، مخدوم شہاب صاحب پہ. انہوں نے مساج کرنے کی کوشش کی. پھر اس نے الزام لگایا جناب سابق وزیر اعظم صاحب پہ، یوسف رضا گیلانی صاحب پہ، کہ انہوں نے گلے ملنے کی کوشش کی. اور سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے یہ سارے کام کوئی 9 سال پہلے ہوئے ہیں، تو ابھی 9 سال بعد یاد کیسے آ گئی اس کو؟ اچھا بڑی جی، تکلیف یہ کیوں تو محسوس ہوئی؟ یہ جو ہمارا ایک کلچر ہے، دیسی کلچر، اس میں ہم کہتے ہیں 9 سال بعد یاد آ گئی، 15 سال بعد یاد آ گئی، 10 سال بعد یاد آ گئی، 6 سال بعد یاد آ گئی. اچھا، جو یورپین کلچر ہے اور امریکن کلچر ہے، اس میں ایسے کیس 15 سال بعد، 20 سال بعد بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں. کئی میں لوگوں کو جانتا ہوں امریکہ میں، یورپ میں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی 20 سال پہلے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. ہاں جی. اچھا، کئی بڑے بڑے نامی گرامی فٹ بالر، ان کا فیوچر ضائع ہو گیا، بیچارے جی خراب ہو گئے. جی. کئی می ٹو قسم کے کمپینز چلتی ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہمیں حقائق کا جائزہ لینا چاہیے نا. لینا چاہیے. یہ خاتون آئیں کب؟ تو یہ خاتون پیپلز پارٹی کے دور میں آئیں. یہ 9 نومبر 2009 کو پہلی دفعہ کراچی آئیں 3 دن کے لیے. جی، پیپلز پارٹی کا دور تھا جی نا. جی. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اس دور میں یہ آئیں. ان کو ویزا بھی لمبا چوڑا دیا گیا. پھر انہوں نے مبینہ طور پر پاکستان میں ایک شادی بھی کر رکھی ہے. اچھا جی. اور یہ جو ہیں خاتون، یہ اپنے شوہر کی مرضی سے یہ کر رہی ہیں. جی بالکل. یہ تو انہوں نے بتایا کہ اب مجھے حمایت حاصل ہے اپنے پارٹنر کی. پیپلز پارٹی کے دور میں یہ خاتون آتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو وزارت صحت میں کس نے لگایا تھا؟ یہ آپ کو پتہ ہے وزارت صحت میں بھی رہی ہے. جی 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 جی. اور بڑی سہولیات کے ساتھ رہی. اس کو الگ سے گھر لے کر دیا گیا. جی. اس کا دفتر بھی بڑا شاہانہ تھا. اس کو اور بھی فیسلٹیز دی گئی. تو یہ آپ کی فرمائش پر دی گئی تھی. بڑے آرام سے آپ کہہ رہے ہیں نا جی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس نے دی؟ دینے والوں نے دی. اور وہ تو اس کو تو پاکستان سے اتنا پیار ہے کہ 52 دفعہ 52 ٹائمز پاکستان کا دورہ کر چکی ہے. پھر اب مجھے یہ بتائیں 2009 سے لے کے اب تک کہ آپ کو یا مجھے کیوں نہیں وزارت صحت میں رکھا گیا؟ چلو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہیلتھ کا تو نہیں پتہ، تو ہمیں اطلاعات کے شعبے میں رکھ لیتے، پی آر کے شعبے میں رکھ لیتے. وہ کہتی ہے کہ مجھے رحمان ملک صاحب نے کہا کہ فلاں این جی او کو چھوڑ دو اور فلاں کی طرف چلی جاؤ. اچھا، پھر یہ اعظم سواتی کی بیٹی کی این جی او تھی، اس میں بھی 1.5 سال رہی. جی جی وہی. اب یہ مخدوم شہاب الدین کی وزارت میں رہی، وزارت صحت میں خیر سے. تو وہاں سہولیات. وہاں ایک اور بھی خاتون تھی، وہ
وہ تو خیر یوسف رضا گیلانی صاحب نے رکھوائی ہوئی تھی، وہ بھی ایڈوائزر تھی صحت کی، وہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، میں نام نہیں لیتا کسی کا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو اچھا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک سیاسی جلسے کی ویڈیو بھی وائرل ہوتی رہی، میں کوئی تبصرہ نہیں اس پہ بھی کرتا۔ تو ہمارے ہاں یہ کام تو ہوتے رہے، کس طرح وہ جو انجلینا جولی آئی تھی تو تصویریں بن رہی تھیں، اور کیا بات یہ نہیں اچھا ایک اور ہمارے سیاستدان دیکھو، اس نے موبائل آفر کیا، گھڑی آفر کی، وہ بھی سابق وزیر اعظم ہے میاں نواز شریف صاحب، وہ بھی ایک خاتون جرنلسٹ نے بتا دیا تھا نا کہ مجھے تو انہوں نے گھڑی آفر کی اور سیل فون آفر کیا۔ تو دیکھیے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کا بھی حساب کتاب آنے والا اب ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے سیاستدان کو بہت شریف ہیں، اور ہمیں اس خاتون کی بات بھی منوان نہیں مان لینی چاہیے، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیے معاشرے میں با کردار لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، با کردار لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر ہونا چاہیے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب ایک عمومی تاثر وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے۔ سیاستدانوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فرت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ بتایا جائے کہ سنتھیا کو قومی خزانے سے رقم دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، کتنی دی جاتی ہے تو کیوں دی جاتی ہے۔ ہاں تو بھائی ہم نے تو پہلے بات کی ہے کہ اس کو رکھا کس نے تھا وزارت صحت میں، تو فرت اللہ بابر صاحب کی آپ کی حکومت نے تو رکھا تھا، آپ کے دور ہی میں تو یہ آئی، اور آپ کے ایک چہیتے ایمبیسڈر اس کو لانے والے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کی کردار کشی ہوتی ہے، نہیں بابا نہیں، جو بھی برا کام کرے گا اس کو ایک نہ ایک دن رزلٹ بھگتنا پڑے گا، یہ قدرت کا ایک انصاف کا اپنا اچھا وہ میں نے نہیں کہا تھا، علی حیدر گیلانی نے کہا تھا کہ 9 سال چپ کیوں رہی ہے، اب کیوں بولی ہے؟ 9 سال، اور علی حیدر گیلانی کے باپ پر جو ظاہر ہے الزام ہے، تو علی حیدر گیلانی صاحب تو یہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو مالی کرپشن کی داستانیں سامنے آتی ہیں۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں مالی کرپشن ہوتی ہے صحیح، وہاں اخلاقی کرپشن سے نہیں بچا جا سکتا۔ یہ دیکھو اس نے اپنا فارمولہ بتایا، ایک بندے نے، اس نے کہا میں شرطیہ بات آپ سے کہتا ہوں، میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جی جہاں پر مالی کرپشن ہوگی وہاں اخلاقی کرپشن ضرور ہوگی۔ صحیح، تو اسی طرح سندھ میں آگے پیچھے یہ ہمارے بہت سے دوست، وہ تو کہہ رہی ہے کہ پاکستانی سے عورتیں بولتی نہیں ہیں، ممکن ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، اس کے پاس ثبوت ہے، اور یہ اس کو عدالت کو نتارا کرنا جی چاہیے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا پڈورا باکس کھلا ہے اور اس پہ عدالت کو ہی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی کوئی غیر ملکی سازش ہو جس میں پاکستانی سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ بہرحال جو بھی ہے تحقیقات ہوں گی تو صورتحال سامنے آ جائے گی۔ ناظرین آج اتنے ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔